اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کیے ہیں اور بہت بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، بہت بڑے بڑے، اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا راج تھا اور اتنے بڑے بڑے جادوگر تھے کہ لوگ ان کو سجدے میں، ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے، ان کا بہت بڑا چرچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی معجزے دے کر نازل فرمایا، بھیجا، مبعوث فرمایا، اور ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اللہ کی حقیقت کو پہچانا اور اللہ کے بندے بن گئے، اور ایسے کامل بندے بن گئے کہ پھر پیچھے نہ ہٹے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے۔ اس وقت طبیبوں کا، حکیموں کا، یا آج کل کی زبان میں ڈاکٹروں کا راج تھا، اور ہر قسم کے حکیم، ہر قسم کے طبیب، بڑے سے بڑے مایہ ناز پائے جاتے تھے، تو طرح طرح کی بیماریوں کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی معجزے دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا، لغت کا، زبان کا، عرب کے اندر بہت زیادہ عروج تھا، اور ایسے دیوانے تھے اس زبان کے اور اس فصاحت اور بلاغت کے کہ لوگ اس کے اوپر پاگل ہو جایا کرتے تھے، سجدوں میں گر جایا کرتے تھے اگر کوئی ایسا کلام لے آتا تھا عجیب و غریب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بلاغت کو، ان کی فصاحت کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور قرآن کو نازل کیا۔ جتنی بھی ان کی بلاغت تھی، فصاحت تھی، وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزے دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے مبعوث فرمایا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، حکمت بھی معجزہ ہے، تورات اور انجیل، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ کیا فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ اب یہاں سے معجزات شروع ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں۔ کون سے معجزات؟ پہلا معجزہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔
معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا تھے، اور پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے، پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ طیرم بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے تھا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے، نظر دے دیا کرتے تھے۔ اب اکمہا کے اندر بہت ساری تفاسیر ہیں۔ اکمہا، بعض حضرات کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اکمہا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو رات کو نظر آتا تھا، دن میں نظر نہیں آتا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو دن میں تو نظر آتا تھا لیکن رات میں نظر نہیں آتا تھا۔ اور جو قول راجح ہے، جس پہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہونا ہے، اور معجزہ حقیقتاً ثابت بھی، معجزہ اپنے کمال کو بھی اسی وقت پہنچے گا جب وہ بالکل نابینا کو جو ہے وہ بینا کر دے، آنکھیں دے دے، نظر دے دے، اور یہی قول راجح ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، پھونک مارتے تھے تو ان کی نظر جو ہے وہ دوبارہ آ جایا کرتی تھی۔ والابرص، ابرص ایک بیماری ہے، آج کل بھی بہت سارے لوگوں میں ہے ابرص۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنے پر جو طبیب تھے اس وقت کے حکماء تھے وہ عاجز تھے۔ ابرص بیماری کہتے ہیں کہ جلد کے اوپر سفید سے نشان پڑ جاتے ہیں، جیسے اب جلد ہے، نارمل جلد ہے، گندمی رنگ کی ہوتی ہے یا بالکل وائٹ بھی ہو، جن کی سفید بھی ہو، اور اس کے اوپر جو سفید نشان پڑ جاتے ہیں اور چکور سے، اس کو ابرص کی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کے طبیب اس ابرص کی بیماری کا علاج کرنے سے عاجز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بیماری سے بھی لوگوں کو نکال لیتے تھے، اس بیماری کا علاج بھی کرتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مر چکے ہوتے تھے ان کو بھی زندہ فرماتے تھے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موت کے بعد زندہ فرمایا۔ اچھا، یہی نہیں، آگے اور بھی معجزے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ گھر سے کھا کر آتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اور جو کچھ بھی وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، وہ سارا کا سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تم نے یہ ذخیرہ کیا ہے اور آج تم یہ کھا کر آئے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور ان سارے کے سارے معجزات کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتاب گزری تورات، فرمایا کہ اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کیا تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جن کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ جیسے بعض قول ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام کر لیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال کیا اللہ کے حکم سے۔ اور اسی طرح ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کے اندر شبے میں آ کر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حرمت کو ختم کیا اور ان چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا۔
وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب سے ڈرتے رہو، وَأَطِیعُونِی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے رہو۔ یہ اس وقت کے زمانے کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، اس کے بعد کسی نبی کی کسی شریعت کی پیروی نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرے دین پر چل کر وہ کہے کہ میں اللہ کی رضا کو پالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔